اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ پس ہم نے کہا مارو اپنا عصا پتھر پر فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے جاری ہو گئے اس سے اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے قد علم جان لیا کلو اوناس ہر قوم نے ہر خاندان نے مشربہم اپنا گھاٹ یا اپنا چشمہ کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ولا تعثو اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے ہوئے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اب یہ پھر صحرائے سینا کے واقعات آ رہے ہیں، ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے۔ اریحا کی فتح جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بعد ہوئی، لیکن اب پھر یہاں جو ہے صحرا میں جو بھٹک رہے تھے پھر اس کا ذکر ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جبکہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی طلب کیا۔ صحرا میں آپ کو معلوم ہے جہاں پڑاؤ تھا اب وہاں پانی نہیں ہے، 6 لاکھ ہوں 7 لاکھ ہوں جتنے افراد ہوں پانی تو چاہیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹان پر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ فجر کہتے ہیں کسی شے کے پھٹ کر کوئی چیز برآمد ہو۔ فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم یہاں اناس سے مراد کیا ہے؟ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے، اگر علیحدہ علیحدہ نہ ہوتا معاملہ 12 چشمے اسی لیے دیے گئے کہ لڑے نہ جھگڑے نہ۔ پانی تو بہت بڑی چیز ہے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہو، یہ تو قبائلی زندگی کے اندر ہوتی ہیں چیزیں، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت کی کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم ہر کسی نے اپنا گھاٹ جان لیا، معین کر لیا۔ کلو واشربوا من رزق اللہ گویا کہ کہہ دیا گیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور کھانے پینے کے لیے پانی بھی ادھر آ گیا، کھانے کے لیے منو سلوا آ گیا۔ اب دیکھیے ان کی ناشکری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر فادعو پس دعا کرے لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو کچھ تنبت الارض اگاتی ہے زمین من بقلیہا ترکاریاں سبزیاں وکسائہا اور ککڑی وفومیہا اور اس کی گندم سے وعدسیہا اور مسور کی دال وبصلیہا اور لہسن پیاز کالا کہا اللہ تعالیٰ نے اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا وہ ادنا ہے بالذی اس سے جو کہ ہوا وہ خیر بہتر ہے اہبتو تم اتر جاؤ مصر شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتکم جو کچھ تم مانگتے ہو وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور وہ گھرے بغضب من اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ
کانو تھے یکفرون انکار کرتے بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور انہوں نے قتل کیا یا قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر الحق ناحق، ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی یا کرتے تھے، وَكَانُوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر تو صبر نہیں کر سکتے، کھا کھا کے ہم اکتا گئے ہیں، من و سلویٰ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ تو ذرا اپنے رب سے دعا کرو، پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض زمین کی رویدگی اور پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے، من بقلھا اس کی ترکاریاں، وکسائھا اور ککڑیاں، کھیرے، ان سب کے لیے یہ لفظ ہے۔ وفومیھا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ ہے لہسن، اور سرائے کی زبان میں بھی، اور ممکن ہے کہ سندھی میں بھی تھوم کہتے ہیں لہسن کو، یہ فوم کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے کہ یہی علاقہ ہے جس میں عرب آئے تھے، تو عربوں کی زبان کے بہت سے الفاظ جو ہیں سرائے کی زبان میں خاص طور پر بہت زیادہ ہیں، تو تھوڑی سی شکل بدل کر کافی تعداد میں وہ موجود ہیں۔ وعدسیھا اور دال خاص طور پر مسور کی دال، وبصلیھا اور پیاز، اور اب چٹخارے جس سے بنتے ہیں سالن کے، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سلوا بھی تھا، بٹیرا ہے، تو اسے آگ پہ تھوڑا تپایا اور کھایا تو ایک ہی خاص قسم کی غذا ہے جو چل رہی ہے۔ اسی طرح من جو ہے وہ ایک خاص قسم کا سیریل ان کے لیے بن گیا ہے، لیکن یہ جو چٹخارے ہیں یہ تو لہسن سے ہیں، پیاز سے ہیں، ترکاریوں سے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہیں، دال کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تم وہ شے بدلے میں لینا چاہتے ہو اس کے، کیا وہ شے جو کمتر ہے بدلے میں چاہتے ہو اس کے جو بہتر ہے؟ من و سلویٰ کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو دھات سے دے کر چاہتے ہو کہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں۔ اہبطوا مصر اب یہ وہ لفظ آ گیا اہبطوا، اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اہبطوا یہاں اس کا ترجمہ صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن، سیم ہیئر، اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشتکاری کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اہبطوا مصر کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اب یہ ان کی وہ خباثتیں ہیں، ان کی وہ ناشکریاں ہیں، ان کی وہ معاصیتیں ہیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ سب برا نہ مانے تو میں عرض کروں گی آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہی امت جس کے بارے میں فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا، کیوں ہوا؟ نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے تو نعمتیں زمین کی اگلتی ان کے قدموں کے نیچے سے، وہ جو ہیں پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی سرکشی، اپنا تمرد، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالاتر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی ہدایت کی امین ہوتی ہے، دنیا میں وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے، مغضوب بھی مبغوض بھی۔ یہ کافروں کو دین پہنچانا تو تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے، یہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 100 کروڑ، عزت نام کی شے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں، سیکورٹی کونسل اس کے پرماننٹ ممبر
کویٹو ہے اور نہ سیکورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں اور نہ G9 میں نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے بجٹ کے لیے اور ملک ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول، یہ ذلت اور مسکنت، آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں گی، اس نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن آج یہ ہمارا نقشہ ہے اس آیت میں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو وہ برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ نے جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا۔ بہرحال یہ داستانیں نہیں ہیں، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے کہ علماء امتی کا بنی اسرائیل، جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا، ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا۔ اب اگر ہم نے اپنا وہ مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیل، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اب آگے وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے، ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے، ستارہ پرستی ان کے ہاں زیادہ تر تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے، یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے تو اگر کوئی اس سے غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کے کیا معنی ہے؟ صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی عمل کی ضرورت نہیں؟ جواب یہ دیا جائے گا، پورے قرآن کو ساتھ میں رکھو، پورے حدیث کے ذخیرے کو ساتھ میں رکھو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک آیت نکال لینا وہ صحیح نہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکی ہوں۔ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے؟ 5واں رکوع، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے۔ اب فساد اور بغاوت کا یہ تقاضا ہے کہ بار بار اس کو دہرایا نہ جائے، وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی، مقدر رہے گی، سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اس لیے
کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس حوالے سے اب یوں سمجھ لیجئے اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی ایامہم فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا، اب وہ کافر قرار پائے۔ لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے، جو بھی مانتا ہے، لیکن شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفی جس بات کی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے۔ نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور عمل صالح نہیں رہے تو نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے ولی کل امت اجل قرآن مجید کے مقام پر آیا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے۔ اس معینہ مدت میں اب ظاہری بات ہے جو لوگ حضور کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی، اور ایسے لوگ تھے، ایسے صحابقین مکہ میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر، اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کیسے کریں۔ یہ بات موجود تھی اور لوگ موجود تھے ایسے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا۔ اور جو والد تھے سعید کے زید، وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے حضور کی ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ نہیں جانتا۔ اسی کو ذہن میں رکھیے۔ اہدنا صراط المستقیم، جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن اب کیا کروں؟ اس شریعت کے لیے، ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا۔ شروع ہوگا سورۃ بقرہ سے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا ہے، یہ چیز تم پر حرام کی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، اور محذوف الفاظ فی ازمناتہم، اپنے اپنے زمانے میں، کہ فی ایامہم فلاحم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے وعدہ اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طور کو، کوہ پہاڑ، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، طاقت سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تَتَّقُونَ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا، اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پہاڑ کو۔ جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ ایسی پیدا کی گئی، ان کے اوپر ایک رعب
ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر مہلک کر دیا گیا، اس وقت آ گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو اس قول و قرار کے وقت ایک معجزے کی شکل یہ ہوئی تھی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس حدیث، اس کتاب، اس تورات کو، اس شریعت، ان احکام کو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اس کو جو کچھ کے اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد، اس کے بعد، ذالک، اس، فلولا، پس اگر، فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم تھے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا، میثاق الز کو توڑا تھا، اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو یہ چیز نہ ہوتی، تو اسی وقت سے تم لوگ خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، وَلَقَدْ، اور البتہ جب، علمتم، تم نے جان لیا، الَّذِينَ، جن لوگوں نے، الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جن لوگوں نے زیادتی کی، منکم، تم لوگوں میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونو، تم ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین، بندر ذلیل۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، حد سے تجاوز کیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ اعراف میں آئے گا۔ جو ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا۔ آج بھی وہ لوگ سبت کو، جو بھی پریکٹس ان چوز ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں اور بڑی شدت سے کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شرعی حیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیریں۔ تفصیل ہم پڑھیں گے سورۃ اعراف میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تمہارے علم میں ہیں تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، فَجَعَلْنَاهَا، پس ہم نے کیا اس واقعے کو، نکالا، عبرت، لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، وَمَا، اور جو خَلْفَهَا، اس کے پیچھے آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت کی، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اس بستی یا علاقے کو بنا دیا مثال لوگوں کے لیے، ان کی عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو اس زمانے کے لوگ موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، بعد میں آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اسے ایک سبق، نصیحت آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ، بے شک، اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُکُم، حکم دیتا ہے تم کو، ان، کہ، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، گائے، قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذونا، کیا تم کرتے ہو ہم سے، ہزوا، مذاق، قال، موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو،
ایک واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ دیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوؤ، مطلب ایک ٹکڑا مردے کے ساتھ لگاؤ تو یہ جی اٹھے گا اور یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہی ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا۔ اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کا جو تقدس ان کے دل و ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے، باصل بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا۔ لیکن انہیں جب یہ حکم ملا، ان کے دلوں کے اندر بچھڑے اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ ملی ہوئی تھی۔ اب انہوں نے سوال کر کے اس طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو۔ بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے ان کا گھیراؤ ہو گیا اور سب چیزیں ان کے سامنے واضح کر دی گئیں، تب انہوں نے یوں سمجھیے کہ بے دلی سے چاروں ناچار اس پر عمل کیا۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر اس طرح مذاق اور تمسخر کو شامل کروں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ قَالُوا ادْعُ، انہوں نے کہا دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے، یبین بتائے، لنا ہم کو، ما ہیا کہ کس قسم کی ہو وہ، قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہ بے شک وہ، باقرہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر اور نہ چھوٹی عمر، اوان جوان، بینا درمیان، ذالک اس کے، ففعلوا پس کرو، ما تؤمرون جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کر دے، وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا باقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے جو کہ نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بچھیا ہو، اوان بین ذالک ان کے بین بین ہو یعنی ان کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انہ یقول انہا باقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا وہ بتائے ہم کو، ما کیسا ہو، لونہا اس کا رنگ، قالا موسیٰ نے فرمایا انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، انہ بے شک وہ، باقرہ ایک گائے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ پھر دعا کیجیے اپنے رب سے، ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا باقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، زرد رنگ، شوخ رنگ، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھپ جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھی جاتی تھیں گائیں، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھیراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کے تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو اب آگے کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ قالوا انہوں نے کہا ادع دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کس قسم کی ہو، انہ بے شک بقرہ گائے، تشابہ علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وانا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لمہتدون البتہ ہم ضرور کریں گے، ہدایت پائیں گے۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا ذرا اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً ہم کچھ شبے میں پڑ گئے ہیں، یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياط فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال موسیٰ نے کہا انه بے شک، وہ یقول فرماتا ہے انها بے شک بقرہ گائے لا ذلول تثير الارض، نہ محنت کرتی ہو، نہ جوتی جاتی ہو زمین میں، ولا تسقي الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، مسلمات لا شیاط، بے عیب ہو اور نہ اس میں کوئی داغ ہو، فیہا اس میں، قالوا الآن کہنے لگے اب، جیتا تو لایا ہے، بالحق ٹھیک بات، فذبحوہا پس انہوں نے پھر ذبح کیا اس کو، وما کادوا اور وہ لگتا نہ تھا کہ یفعلون کریں گے۔ قال انہ یقول پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، اور نہ وہ ہل جوتتی ہو، اور نہ وہ نہٹ کا پانی کھینچتی ہو، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام میں لی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ تو وہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے اور نہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے، مسلمات اور پوری سالم ہونی چاہیے، لا شیاط فیہا اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پورے طریقے سے واضح کر دی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا، وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، باطل نہ خواستہ۔ اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے، جو اس ضمن میں سورۃ بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے یہاں۔ تورات میں چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہٰذا وہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ اور جب، تم نے قتل کیا، نفسا ایک جان کو، ایک آدمی کو، فَادَرَأْتُمْ فِيهَا پھر تم جھگڑنے لگے اس میں، وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے، مخرجن ظاہر کیا یا ظاہر کرنے والے تھا، ما کنتم جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس ہم نے کہا مارو، بِبَعْضِهَا اس کے ٹکڑے سے، کذالکا اس طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، موتا مردے کو، یوریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانی، لعلکم تاکہ تم تعقلون غور کرو یا سمجھ جاؤ۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس کے جسم پر ایک ضرب لگاؤ۔ کذالک یحیی اللہ الموتى اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دوربینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کل حجارتی پتھر کے جیسے سخت، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بے شک پتھروں سے، لما البتہ، یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں یا جاری ہو جاتی ہیں، منہ الانہار
اس میں سے نہریں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما یشقق البتہ جو کہ پھٹ جاتے ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما یہبط البتہ جو کہ گرتا ہے یا بہتا ہے من خشیۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر عما اس سے جو کچھ تعملون تم کام کرتے ہو۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں طرح طرح کے حیلے بہانے نکالے جانے لگے اور حیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے۔ ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ تو وہ تو اب پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید۔ یہ ویسے بھی فساد اور بلاغت کا بھی ایک بڑا عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پتھر چٹانیں ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کام کر رہے ہو، یہ ایک کیفیت ہے جو ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو۔ انہیں 3 کتابیں دی گئی لیکن یہ کہ اپنی بدعملی عقائد میں بھی ادھر ادھر کے بہانے کر کے مین میخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے۔